اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور. نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرے. حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرے. یہ نہیں خیانت کر کے اب شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ وہ نہیں. اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی. اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے. اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا. اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے. اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں، مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے. لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا. باب فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ وہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہوں، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور ان کا اپنے نفس کی بھی. اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے. شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے. عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے. یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے. اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہوتی. اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے. کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے. اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی. کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ، ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ 4 مہینے. تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ معاش پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے. آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہی ہمارے ہاں ہو رہا ہے. امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں. اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں. یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں. یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت بھی. اے مسلمان عورت، بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس عصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا. یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن آف سیکس. میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی. مشورہ دینا ہے، میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں. جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے. میں نے ان سے کہا آپ نے PIA کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا. دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہے، چلیے برداشت کریں. لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی، اور یہ قانون تھا پاکستان. میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہے، عموماً بوڑھی ہوتی ہے. ہمارے یہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاش. یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج. ہمارے ہاں سے تو بڈھے ٹھہرے گئے ہوئے ہوتے، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے. اب تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ. میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے صاحب. میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی.
गवर्नर सिंध की बीवी जो है उसने लीड किया जुलूस। मैं तालबा किया कि इनकी टेलीविजन के ऊपर जो है इनका सामने आना बंद किया जाए, लेकिन ठीक है। बदा अल इस्लाम गरीबन व यसऊद कमा बदा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम शुरू हुआ था तो इसी हालत में था कि कोई उसको जानता पहचानता नहीं था। फिर जब इस्लाम गालिब हो गया तो ताकतवर के तो सभी दोस्त थे, सभी पहचानने वाले, लेकिन अनकरीब इस्लाम फिर गरीब हो जाए। तो जो इस्लाम की गुर्बत के साथ खुद गरीब हो जाए उनके लिए मुबारकबाद। इस्लाम का दामन न छोड़े, चाहे उन्हें कहा जाए कि ये तो बड़े ही दकियानूस, बड़े कट्टर लोग हैं। मैंने उस जमाने में चैलेंज किया था, मुझे बताओ क्या फर्क वाकई होता है। आप कहेंगे औरतों को अगर हम घर में बिठाएं तो हमारी इकोनॉमी सफर करेगी, आधी हमारी जो है लेबर वो काम नहीं करेगी। मैंने कहा वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। कॉटेज इंडस्ट्री का इंतजाम करो, नंबर 1, घरों में बैठकर काम करें। दूसरी जंग अजीम के दौरान एक बड़ा इलाका था दिल्ली में जिसका हर घर कारखाना बना हुआ था, करखनदार। ये एक कौम का नाम पड़ गया, करखनदार। छोटी छोटी मशीनें लगी, कहीं बटन बन रहे, कहीं बक्सुए बन रहे, कहीं निकरें सिल रही हैं, कहीं पैंटें सिल रही हैं, कहीं जो है कुर्ते सिल रहे हैं कमीजें। सुबह के वक्त ट्रक आया, खाम माल दे गया, शाम को आया, तैयार माल ले गया। औरत न घर से निकली न बाहर गई, कुछ नहीं, और काम किया, कमा लिया। कॉटेज इंडस्ट्री का इंतजाम करो। इसी तरीके से ऐसे यूनिट बनाओ इंडस्ट्रियल जिसमें औरतें काम करें, औरतें सुपरवाइज करें। वर्किंग आवर्स कम रखो ताकि वो अपने घर का काम भी कर सके। करो। औरतों के अस्पताल में औरतें मर्द, औरतें मरीज, औरतें डॉक्टर, औरतें मरीज, औरतें नर्सेस। मर्दों के अस्पताल में फीमेल नर्सेस का क्या काम है? तमहीदन में अर्ज कर दूं कि मसला शफाअत हमारे दीन के बहुत मुश्किल मसाइल में से, बल्कि आज जब मैं गौर कर रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुश्किल होने के एतबार से ये बिल्कुल जब्र कद्र के मसले के हम पल्ला है। जैसे जब्र कद्र का मसला है, जिसे आम तौर पर आम फहम अल्फाज में हम कहते हैं तकदीर का मसला। तकदीर का मसला वो है कि जिसके बारे में अगर कोई बहस की जाए, गुफ्तगू की जाए तो उलझ जाएगा, समझ में नहीं आएगा। अगर चाहिए कि चूंकि उस पर ईमान लाना ये हम पर वाजिब किया गया है, ईमान लाने के हम मुकल्लफ है। चुनाचे जो ईमानियात अहादीस में बयान हुए हैं कि जिन पर ईमान लाना लाजिम है, हदीस जिब्राइल में जो अल्फाज है अंतुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह ताला, आपने फरमाया कि ईमान के तकाज़ों में से ये भी है कि तुम कद्र पर ईमान रखो, तकदीर पर ईमान रखो कि उसका खैर भी उसका शर भी दोनों अल्लाह की तरफ। लेकिन ये मसला जो कि ईमानियात के ज़िमन में इतना अहमियत का हामिल है, वाक़या यह है कि इसके बारे में अगर खोद कुरेद की जाए, गुफ्तगू की जाए, रद्दो कदा हो, बहसो नज़ा हो तो ये उलझ जाएगा और हल नहीं। अगरचे समझ में आ जाता है अगर इंसान समझना चाहे। और ये भी मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जो चीज समझ में ना आ सकती हो उस पर ईमान का वाक़तन ये है कि हमारा मुकल्लफ होना फिर गैर मंतकी हो जाएगा। समझ में तो आता है लेकिन बयान में नहीं। इन दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। एक चीज समझ में आती है लेकिन बयान में नहीं आ सकती। बयान करने में हमारी जो कुव्वत बयानिया है, हमारी जो जबान है, उसकी जो महदूदियतें हैं, उसकी बिना पर वो मसला उलझ जाता है। बहरहाल आज का मेरा मौजूद जो है वो मसला कदर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वो मसला कि जिसके बारे में हुजूर ने बहुत सख्ती के साथ मना फरमाया है कि कोई बहस व निज़ार न करो। एक मरतबा हुजूर तशरीफ लाए अपने हुजरे से बाहर और आपने देखा कि कुछ सहाबा वो मस्जिद के गोशे में बैठे हुए किसी बहस में मुब्तला है और वो बहस जो है वो तकदीर से मुताल्लिक है। हुजूर ने जब ये देखा तो आपका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और आपने गज़बनाक अल्फाज में फरमाया, अलिहाज़ा बुइस्तु अम लिहाज़ा अमरतु या अम लिहाज़ा उमिरतु, क्या मुझे इस चीज का हुक्म दिया गया था, क्या मैं इस काम के लिए मबूस किया गया? ये मामलात ऐसे हैं कि जिसके बारे में खामोशी इख्तियार कर। बहरहाल उसी तरह का मसला जो है ये शफाअत का मसला भी है। वैसे भी मैंने 12 अर्ज किया है कि बहुत से अक्सर मामला दुनिया में ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ रिवायती अल्फाज आते हैं कि बाल से ज्यादा बारीक और तलवार की धार से ज्यादा तेज, कि जरा इधर हुए तो हलाकत है, जरा उधर हो तो हलाकत है। इसी तरह का मामला है ये सिरात मुस्तकीम इस दुनिया में भी, और पुल सिरात जिसे हम कहते हैं वो क़यामत में भी वाक़अतन बहुत बारीक है और उसकी तरफ जरा सा भी इंसान इधर या उधर हो जाए तो गुमराही और हलाकत में मुब्तला होने का अंदेशा है। उसी तरह का मसला शफाअत है। पहले समझिए कि शफाअत के मानी क्या है। शफा का लफ्ज अरबी जबान में आता है बुनियादी तौर पर ज़म्मुश शैइ इला मिस्लिही। इमाम रागिब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी मुफ़रदातुल कुरान निहायत अहम किताब है, फ़हम कुरान में बहुत मुमिद है, बहुत मुआविन है, और अब अच्छा है कि उसका उर्दू तर्जुमा भी शाया हो चुका है, तो जो अरबी से इस्तिफादा न कर सके वो उर्दू से इस्तिफादा कर सकते कि हर शय का जो मादा है उसके असल मानी क्या है, असल मफहूम क्या है। अरबी जबान में वो मादा जो है, वो रूट जो है,
وہ 3 لیٹرڈ روٹ سے حرفی مادہ جو ہے وہ اصل میں کس مفہوم کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو شفع کا میں نے آپ کو بتایا راغب کے حوالے سے، ضم الشیء الی مثلہ، کسی شے کو اس کے مثل کے ساتھ جمع کر دینا، ضم کر دینا، اس کے ساتھ شامل کر۔ اب مثلا میں ایک دعا کر رہا ہوں، اللہ میری یہ حاجت پوری فرما دے، کوئی اور میرا دوست، میرا بھائی، میرا عزیز، اے اللہ تو میرے اس بھائی کی یہ ضرورت پوری فرما دے، یہ شفاعت ہے، یہ شفاعت ہے۔ ایک دعا میں خود کر رہا ہوں اور اس دعا میں شامل کر لی ہے میرے کسی بھائی نے، عزیز نے، دوست نے، بہی خواہ نے، خیر خواہ نے، اپنی دعا اس کے ساتھ شامل کر، یہ شفاعت۔ اس شفاعت سے تو ہم خوب واقف ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا کوئی منکر نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ ایسی ہستیوں کی شفاعت کہ جو ہمارے سامنے اس طریقے سے مادی طور پر موجود نہیں ہے، عالم غیب میں ہے، غیب کا پردہ حائل ہو چکا ہے، وہ ارواح ہے اولیاء اللہ کی جو عالم غیب میں ہے، اب ملائکہ ہیں جو عالم غیب میں ہے، پھر وہ ارواح جو ہے انبیاء کی ہیں، صلحاء کی ہیں، اتقیاء کی ہیں، اولیاء اللہ کی ہیں، ملائکہ ہیں، یہ تمام ہیں۔ ان سے اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ذرا مختلف ہو جائے گا، لیکن جو چیز میں نے آپ سے عرض کی مثال کے طور پر شفاعت کا سب سے سادہ تصور کہ آپ ایک دعا کر رہے ہیں، آپ ایک استدعا کر رہے ہیں اللہ سے، اور کوئی اور بھی آپ کی اس دعا میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کے لیے گویا کہ اسی بات کا سوال اللہ سے کر رہا ہے کہ جس بات کا سوال آپ کر رہے ہیں، تو یہ شفاعت ہے لفظی اعتبار سے۔ اسی طریقے سے یہ لفظ سورہ نساء میں آیا ہے، آیت نمبر 85 میں، دنیا میں جو ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ سفارش کریں، اس کے لیے بھی لفظ شفاعت اس قرآن میں مستعمل ہے۔ آپ کا کوئی بھائی ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہے، کسی جگہ پر کوئی ضرورت جو ہے اس کی کوئی شخص پوری کر سکتا ہے، آپ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور گویا کہ ایک طریقے سے اسے اطمینان دلاتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے یہ قابل اعتماد شخص ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے میرے علم کے حد تک اس کے اوپر آپ اعتبار کر سکتے ہیں، اعتماد کر سکتے ہیں۔ یہ چیز بھی شفاعت ہو گئی اس دنیا کے اندر، گویا کہ آپ نے کسی کی ضرورت میں اپنے علم کی بنا پر یا اپنی کسی وجاہت کی بنیاد پر کہ جو آپ کو کسی کے ساتھ حاصل ہے، کوئی شخص ہے جو آپ کی قدر کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، اس کی نگاہوں میں آپ ایک معتمد انسان ہے، ایک آپ معتبر انسان ہے، آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے اوپر وہ اعتبار کر سکتا ہے، تو آپ اپنی ان صلاحیتوں کو، یا یہ کہ کوئی شخص آپ سے محبت کرتا ہے اور اس کی بنا پر یہ ہے کہ وہ آپ کی بات ایک حد تک، جائز حد تک ہو تو وہ ٹالے گا نہیں، تو یہ ایک شفاعت ہے کہ جو دنیا میں بھی سفارش کے معنی میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تو قرآن مجید میں ہمیں ایک اصول بتایا گیا، من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل منہا۔ بالکل منطقی بات ہے، جو شخص کوئی اچھی سفارش کرے گا، اچھی شفاعت کرے گا، وہ اچھائی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اچھی بات کے لیے ہو سکتی ہے، پھر یہ کہ بالکل اس کے اندر کہیں بھی حد اعتدال سے تجاوز نہ ہو، کہیں زیادتی نہ ہو، کسی اور کی حق تلفی نہ ہو، ایک شخص کے لیے کوئی خیر ہو جائے بغیر اس کے کہ کسی اور کی حق تلفی ہو رہی ہو، یہ تمام پہلو ایسے ہوں گے کہ جن کو ہم کہیں گے یہ شفاعت حسنہ ہے۔ اس کے لیے آپ ایک دوسرے کے کام جیسے آتے ہیں، ایسے ہی اگر اس طریقے کی سفارش آپ دنیا میں کرتے جن میں جھوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی کسی کی حق تلفی نہیں ہے، کسی کا پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، اور وہاں پر کسی شخص کا جائز طریقے سے کام ہو سکتا ہے، وہ شخص جو ہے اس سے واقف نہیں ہے، وہ جانتا نہیں ہے، آپ کی ایک وجاہت ہے اس کے ہاں، آپ کو وہ جانتا ہے، اور آپ اپنے علم کی بنیاد پر اس سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ شخص قابل اعتماد ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ شفاعت اور صحیح دائرے کے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کیا، پھر دہرا رہا ہوں، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، بات بالکل صحیح ہو، تو یہ شفاعت حسنہ ہے جس کی گویا کہ ایک طرح سے تاکید کی جا رہی، ترغیب دلائی جا رہی۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جس نے کوئی اچھی شفاعت کی، اچھی سفارش کی، اسے خود بھی اس میں سے حصہ مل جائے گا، یعنی اس کو ایک نیکی ملے گی، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو پسند فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کا اسے اجر و ثواب عطا کرے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئۃ، اب وہ تمام شرائط جو ہیں وہ اگر پوری نہیں ہو رہی ہیں، آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں، آپ غلط انسان کی جو ہے تائید کر رہے ہیں، آپ حقائق کو کہیں چھپا رہے ہیں، توڑ مروڑ رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کسی ایسی بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جس کا اس کو حق حاصل نہیں ہے، جس سے کسی دوسرے کی حق تلفی ہو رہی ہے، تو یہ فرمایا کہ من یشفع شفاعتا سیئۃ یکن لہ کفل، تو اس میں سے اب حصہ اس کو بھی مل جائے گا کہ اگر اس کی وجہ سے کسی پر کوئی ظلم ہوا ہے تو اس ظلم کی پاداش جو اللہ کے ہاں ہوگی اس میں اس شخص کا حصہ بھی ہوگا کہ جس نے اس کے لیے سفارش۔ تو یہ تو لفظ شفاعت اور شفاعت کے دو معنی کے جو مستعمل ہیں، عام ہیں، واضح ہیں،
منطقی ہیں، جن میں کوئی اشکال نہیں، جن میں کوئی دقت نہیں، لیکن یہ کہ اب سمجھیے وہ شفاعت کہ جو تمام گمراہیوں کی جڑ ہے، یہ میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا، شرک کی اصل بنیاد شفاعت باطلہ کا تصور، غلط شفاعت کا غلط تصور۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں دیکھیے، ایک تو ہے معاملہ الحاد، خدا کا انکار، کوری مادہ پرستی، میٹیریلزم، جو بھی آپ کہیں، میں اس وقت اس سے گفتگو نہیں کر رہا۔ ایک ہے شرک لازماً دو چیزوں پر مشتمل ہے، کسی بڑے خدا کو مان کر اس کے ساتھ چھوٹے خداؤں کو ماننا، وہاں بڑے خدا کا انکار نہیں ہے۔ میں نے مثالیں بھی دی تھیں، یاد ہوگا، اور بارہا یہ میرے دروس میں باتیں آ چکی ہیں۔ مشرق سے مغرب تک چلے جائیے، آپ کو ہر جگہ یہ تصور شرک کا ملے گا۔ مہادیو ایک، مہادیو وہ تو ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک ہی ہے۔ دیویاں اور دیوتا بے شمار، کوئی آگ کی دیوی ہے اور کوئی پانی کا جل دیوتا ہے اور اگنی دیوی ہے، اور کوئی لکشمی بائی ہے، لکشمی دیوی ہے، وہ دولت کی ہے، وہ گرتے جائیے، وہ بے شمار۔ بالکل ویسٹ میں چلے جائیے، بڑے جی سے لکھا جائے گا گاڈ، تو وہ ایک ہی ہے۔